بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں فلسطین دنیا کی سب سے پرانا شہروں میں سے ایک ہے۔ مکہ کو تعمیر کرنے سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ بہت سارے پیغمبر فلسطین کے ہی رہنے والے تھے۔ فلسطین کو نبیوں کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ فلسطین کو سب سے پہلے خلیفہ عمر نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ خلافت عثمانیہ نے 400 سالوں تک یہاں حکومت کی تھی۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ فلسطین میں کئی طرح کے کرنسی چلتی ہے۔ آپ بازار میں امریکن ڈالر، دینار، مصری پاؤنڈ اور اسرائیلی شکیل سے بھی خریداری کر سکتے ہیں۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 سن والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے۔ باقی 87% حصے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ مسجد اقصی کے پاس بنا ہوا گنبد صخرہ اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا تھا۔ خلیفہ عبد الملک مروان نے 691 عیسوی میں یہ سنہری گنبد بنایا تھا۔ اس کے بعد گنبد ہر مسجد میں بنایا جانے لگا۔ مسجد اقصی کے پاس بنائی اس گنبد کو ڈوم آف دا راک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں مسجد اقصی 35 ایکڑ زمین میں بنی ہوئی ہے اور اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہے۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم چلتی ہے، جس سے حکومت کو مالی مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصی اسی وقف سسٹم کا حصہ ہے۔ اسرائیل کے دوارے لگاتار حملہ کیے جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپیہ کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے میں کپڑے بنتے ہیں۔ زیتون کی لکڑی اور زیتون کے تیل کو بنانے میں فلسطین آج بھی نمبر 1 ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کے مسجد الحرم میں کچھ پتھر فلسطین سے ہی منگوایا گیا تھا۔ فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا سازش 1936 میں کی گئی تھی۔ اس سازش کو مسلمانوں نے ناکام کر دیا، لیکن 1947 میں برٹین نے سازش کے تحت اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نیا ملک اسرائیل بنا دیا۔ برٹین نے ہر مسلم ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو 2 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ مسلمانوں کی طاقت 2 حصوں میں بانٹ جائے۔ یہی کام برٹین نے فلسطین میں بھی کیا اور مسلمانوں کی طاقت 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے ملکوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی ملک فلسطین کا ہی حصہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی میں ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصی پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن 1147 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے ان عیسائیوں کو شکست دے کر ایک بار پھر مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا۔ خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال تک حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 عیسوی تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہا، لیکن 1920 عیسوی میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔
پھر ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا۔ تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے ملک میں گھسنے تک نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کی مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد کافی مہنگی پڑی، یعنی فلسطینیوں کو بہت مہنگی پڑی ان کو جگہ دینا، یہودیوں کو جگہ دینا فلسطین کو بہت مہنگی پڑی، اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا ایک الگ ملک بنانے کی سازش میں لگ گئے۔ برٹین نے 1947 عیسوی میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نیا ملک اسرائیل بنا دیا۔ آسٹریلیا میں پیدا ہونے والا تھیوڈور ہرزل وہ پہلا یہودی تھا جس نے سب سے پہلے یہودی ملک کی مانگ کیا تھا۔ وہ ایک یہودی جرنلسٹ تھا جس نے سب سے پہلے فلسطین کو بانٹنے کا پلان بنایا تھا۔ یہود تھیوڈور ہرزل کو اپنا سب سے بڑا رہنما مانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو یہودی شہید کر کے اسی جگہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے 3rd ٹیمپل بننے کے بعد ان کا مسیحا دجال آئے گا اور وہ ان کی حکومت پوری دنیا پر قائم کر دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ تم یہودیوں سے لڑو گے۔ اگر کوئی یہودی پیڑ یا پتھر کے پیچھے جا کر چھپے گا تو وہ پیڑ یا پتھر مسلمان کو آواز دے کر کہے گا، اے اللہ کے بندے تو ادھر آ، یہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے، اس کو لے جا اور قتل کر دے۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس تابوت سکینہ ہوگا جس کو دیکھ کر یہودی، عیسائی اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس وقت پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ ہوگا۔ ناظرین، اسرائیل کا ماننا ہے کہ مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر، جوردان سب اسی کے ہیں۔ ناظرین، یہ بات سن کر آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی، فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت تک نہیں ہے، لیکن اس وقت برٹین، امریکہ اور باقی تمام یورپین ملک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہٹلر نے جب یہودیوں کو مارا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں 90% یہودیوں کو مار رہا ہوں اور 10% کو چھوڑ رہا ہوں، تاکہ آنے والے لوگ جو مجھے ظالم سمجھتے ہیں یہ دن دیکھ کر وہ سمجھیں گے کہ میں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا یہودیوں کو مار کر۔ ناظرین، یہودیوں کے ظالمانہ رویہ اور ان کے دھوکے بازیوں کو دیکھ کر دل کرتا ہے ہٹلر کا شکریہ ادا کریں۔ آج کی ویڈیو یہی تک۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب کیجیے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔